الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جمادی الثانی کا مہینہ آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق لیل و نہار کے ساتھی میری مراد جسے دنیا ابو بکر کے نام سے جانتی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات کا مہینہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ جاہلیت میں نام عبد الکعبہ تھا، اور لقب عتیق۔ جب اسلام لے آئے تو ان کا نام تبدیل کر کے عبداللہ، ان کا نام ابو بکر کنیت، اور جب ابو جہل بھاگتا ہوا گیا کہ کیا کہتے ہو تم اس انسان کے بارے میں جو یہ کہتا ہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں، پوری رات بھی نہیں، رات کے کچھ حصے میں مکہ سے بیت المقدس تک گیا، پھر وہاں سے میں 7 آسمان پار کر گیا، میں نے جنت کی بھی سیر کی، جہنم کی بھی سیر کی، رب سے ملاقات ہوئی، تو بھلا ابو بکر تم بتاؤ کہ کوئی اس طرح انسان ہو سکتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مکہ سے بیت المقدس تک کا مسافت، اس وقت جہاز تو نہیں تھے، اونٹ، خچر، گدھے، گھوڑے یہ سواریاں تھیں، تو 1 مہینے کی جو مسافت ہے وہ پلک جھپکنے میں طے کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر اس سے اوپر آسمانوں پہ چلے جانا، تو ابو بکر تیری فراست پہ قربان جاؤں، جواب نہیں دیا، پہلے کہا ابو جہل یہ بتا کہ یہ کہنے والا کون ہے؟ کہا کس نے؟ تو کہا کہ جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس کو کہتا ہے کہ یہ نبی ہے، سبحان اللہ،
جس کے بارے میں تو کہتا ہے کہ اس کا اعلان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو یہ کہتا ہے کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، سارے بت یہ بے ضرر ہیں، کوئی نقصان نفع کے مالک نہیں، یعنی تیرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے، تو آپ نے چوچرا نہیں کی، پوچھا نہیں آ کے کہ آقا واقعتاً ایسی بات ہے کہ نہیں ہے، کوئی سوال جواب نہیں کیا، آقا سے ملاقات بعد میں ہوئی ہے، وہی ابو جہل کو جواب دیتے ہیں، تو اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے جو میرے محمد کا اس سے شان میں ادنا ہے، جس کی شان ادنا ہے، کم ہے، یعنی جبرائیل جو نوریوں کا سردار ہے، لیکن میرے محمد میرے محبوب سے اس کی شان کم ہے، جب وہ ساتوں آسمانوں سے نیچے اتر کر میرے محبوب پہ وہی لا سکتا ہے، تو جو اس سے زیادہ شان والا ہے وہ تو اسے اعلیٰ درجے سے جا سکتا ہے۔ تو اس بات کے اوپر میرے محمد نے اپنے اس دوست کو، اپنے اس رفیق سفر کو صدیق کا لقب دیا، جس کو آج لوگ ابو بکر صدیق کے نام سے جانتے ہیں۔ صدیق ان کا لقب رکھا گیا۔ ان کے باپ کا نام عثمان، ان کے باپ کا نام کیا تھا؟ عثمان، ابو قحافہ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ پھر ان کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام عبد الرحمن اور ایک کا نام محمد رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور ان کی والدہ کا نام ام رومان۔ یہ واحد صحابی ہے جس کا پورا خاندان رسول اللہ کے دور میں مسلمان ہوا اور رسول اللہ کے دور کے اندر ہی صحابیت کا شرف حاصل کیا۔ یہ وہ ابو بکر ہے جس کے دفاع کے اندر خود میرا رسول کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ ابو بکر ہے جب لوگوں نے محمد کی شان میں گستاخی کی، جب لوگوں نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، تو اس کا دفاع محمد کے رب نے کیا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون انک لعلی خلق عظیم۔ تو یہ کو اس انسان کی شان کیسے ہوگی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام گزار رہے، صحابہ کا تھوڑا شور ہوا، جب آقا بیمار ہوئے، صحابہ کو جب پتہ چلا، اکٹھے ہوئے، شور ہوا، تو آقا نے پوچھا شور کس چیز کا؟ کہا کہ آپ کے صحابہ پریشان ہیں۔ تو آپ نے کہا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے، لمبی بات ہے، آخر کے اندر آقا نے کہا کہ ایک آدمی ہے، اس کو اختیار دیا گیا کہ یا تو وہ دنیا میں رہے یا آخرت کے اندر چلا جائے۔ تو اس انسان نے آخرت کو قبول کیا، آخرت کے سفر کو۔ تو صحابہ نے سوچا کہ یہ شاید آقا کسی اور کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن ابو بکر کو پتہ چل گیا کہ میرے محمد کی مراد اپنی ذات ہے، تو رونا شروع ہو گئے، لوگوں نے ناراض ہونا شروع ہو گئے، غصے ہونا شروع ہو گئے کہ ابو بکر روتا کیوں ہے؟ آقا تو کسی انسان کی بات کر رہے ہیں کہ ایک انسان ہے، اللہ نے اس کو اختیار دے دیا
کہ دنیا کو چاہو یا آخرت کو چاہو، دنیا میں رہنا چاہو یا آخرت میں رہنا چاہو، تو اس نے آخرت کو طلب کر لیا۔ تو وہ تو لیکن ابو بکر جانتا تھا، جب ان کے ساتھ غصے ہونا شروع ہوئے، آقا کھڑے ہوئے، فرمایا کہ لوگوں ابو بکر کو میری وجہ سے چھوڑ دو، لوگوں ابو بکر وہ ہے جس وقت تم نے تکذیب کی، ابو بکر نے اس وقت میری تصدیق کی، لوگوں تم ساروں کا مال جس وقت میرے کام نہ آیا جتنا کام ابو بکر کا میرے کام آیا، لوگوں میں نے آج تک جس نے میرے اوپر احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، لوگوں ابو بکر وہ ہے کہ جس کا احسان میں نے رب کے حوالے کیا ہے کہ اس کا احسان میرا رب چکتا کرے گا۔ لوگوں آج کے بعد میں اعلان کر رہا ہوں کہ بیت اللہ کے اندر سے جتنے دروازے ہیں سارے بند کر دیے جائیں گے، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ یہ ابو بکر ہے جس کے بارے کے اندر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سارا سامان لے کر آتے ہیں، اور وہ سارا سامان کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی پوٹلی بن گئی، چھوٹی سی گٹھڑی بن گئی۔ صحابہ ایک دوسرے سے آخرت میں بڑھ جاؤں اس کی فکر میں رہتے تھے، ان کی سوچ آخرت تھی، ان کی سوچ حشر اور قبر تھی، ان کی سوچ اللہ کی رضا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا تھا، ان کی سوچ محمد الرسول اللہ کی خوشی منظور تھی، اس پہ لگے رہتے تھے۔ یہ سوچ کر کہ آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، حضرت عمر آدھا مال لے کر آئے جو بہت زیادہ، آقا نے سوال ہی تبدیل کر دیا کہ گھر کا پتہ تھا کہ ابو بکر کے پاس جو کچھ تھا سارا لگا دیا ہے۔ 40,000 درہم تھے جب حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا، 40,000 درہم ایک ایک کر کے میرے ابو بکر نے محمد کے پر جان نثار کر دیے۔ 6 دکانیں تھیں، جب اسلام لائے تو 6 دکانوں سے 7 دکانیں نہیں ہوئیں، دنیا بڑھانے کی فکر میں نہیں، انہی 6 دکانوں کو بھی اسلام پہ نثار کر دیا۔ تو فرمایا کہ جب سارا سامان دے کر آئے، کرتا بھی اتار دیا، ٹاٹ کا لباس پہن کے آ رہے، اور قربان جاؤں ابو بکر تیری شان پر جبرائیل اترا اور کہا کہ آقا اللہ ابو بکر کو سلام پیش کر رہا ہے، اللہ ابو بکر کو اور پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو اس حال میں بھی مجھ رب پہ راضی ہے کہ نہیں۔ مالک الملک، دو جہان، پوری کائنات کا شہنشاہ، بے نیاز ذات، کیسا تعلق ہوگا ابو بکر کا اپنے رب کے ساتھ؟ اور پھر عجیب بات ہے، آقا نے فرمایا ہر کوئی جنت کا طلبگار ہے اور جنت ابو بکر کی طلبگار ہے، ہر کوئی جنت کے لیے دعا کر رہا ہے اور جنت ابو بکر کو مانگ رہی ہے۔ جب ابو بکر سامنے ہوں گے 8 دروازوں سے آواز آئے گی، ابو بکر ہم سے داخل ہو جا، ہمیں شرف مل جائے گا۔ اور قیامت والے دن جب اللہ کا غصہ ہوگا، حساب کتاب کی باری آئے گی، علماء نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو سامنے لا کے رکھ دیں گے کہ اب میرے اللہ ابو بکر سے حساب و کتاب لینا شروع کرے میری امت کا۔ جب ابو بکر سامنے آئے گا اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اللہ کہے گا میں نے تو اس کو حساب لوں گیا، اس کا تو احسان دینا ہے۔ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ ابو بکر ہے، سب سے پہلے جس نے مال لٹایا اسلام پہ وہ ابو بکر ہے، جس نے سب سے پہلے نبی کے ساتھ ہجرت کی وہ ابو بکر ہے، جس کے لیے رب کا سلام آیا وہ ابو بکر ہے، جس نے اسلام کے لیے ٹاٹ پہنا وہ ابو بکر ہے، جس کے سارے کے خاندان مسلمان ہوئے وہ ابو بکر ہے، جس کے سارے رشتہ دار، اس کے بیٹے بھی، اس کی بیٹیاں بھی، اس کا باپ بھی، اس کے ماں بھی، وہ سارے صحابیت کا
شرف حاصل کیا وہ ابو بکر ہے، کہ جس نے آقا کے اوپر جان نثار کی ابو بکر ہے، اور جس کی بیٹی سب سے پہلے کنواری نبی کے عقد میں آئی وہ ابو بکر ہے، اور جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مارے کھائی وہ ابو بکر ہے، ثانی اثنین کا جس کو لقب ملا وہ ابو بکر ہے، جس نے آقا کو کندھے پہ اٹھایا وہ ابو بکر ہے، جو لے کر چلا ہے غار تک وہ ابو بکر ہے، جس نے اپنی دستار کو پھاڑ کے سوراخوں کو بند کیا وہ ابو بکر ہے، جس نے سانپ کے ڈسنے سے بچایا ابو بکر ہے، ارے جس کے آنسو کے قطرے میرے نبی کے چہرے پہ گرے وہ ابو بکر ہے، اور جو نبی کو لے کر چلا ہے وہ ابو بکر ہے، جو مدینے کے اندر پہنچا ہے آقا کے اوپر چھتری تان کے چادر تان کے کھڑا ہوا ہے وہ ابو بکر ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن کا جس کو میرے رب نے کہا وہ ابو بکر ہے، سبحان اللہ، ابو بکر ہے۔ سبحان صرف 2 سال اور کچھ ماہ 8 دن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کا زمانہ ملا ہے، لیکن اس وقت جب اسلام کو ضرورت تھی حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا۔ یہ ابو بکر ہے، ہم سارے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے کہ جو یہ کہے گا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو اس وقت اس حالت میں جس نے امت کو سنبھالا وہ ابو بکر ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ جب یہ آیت تلاوت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دھڑم سے نیچے گر گئے اور فرمانے لگے ایسا لگتا تھا کہ آج ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ارتداد کا مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ اسی دور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بنایا تھا، لشکر مدینہ سے باہر چلا گیا، آقا کی وفات کا خبر سن کے واپس آ گیا۔ تو اب مسلمانوں نے کہا کہ اس لشکر کو رہنے دیں، اطراف کے اندر کافر لوگ وہ مدینہ میں چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، کچھ ٹھہر جائیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس وقت اکیلا ابو بکر کھڑا ہوا اور فرمایا کہ اگر ازواج النبی کو اگر مدینہ کے کتے گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے رہیں گے تب بھی میں اس لشکر کو میں بھیجوں گا جو میرے نبی نے بنایا تھا۔ اور جو نبی کے دور کے اندر اونٹ دیتا تھا اس کے ساتھ نکیل زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر نکیل نہیں دے گا تو میں ابو بکر اس کے ساتھ قتال کروں گا۔ ابو بکر کا احسان ہے اسلام پر، مگر آج لوگ نہ اپنے بڑوں کی تہذیب کو پڑھتے ہیں، نہ اپنے بڑوں کے نام تک یاد نہیں ہے۔ سفر ہو حضر ہو، حضرت علی فرمایا کرتے کہ جب بھی میرے آقا نام لیتے تو کہتے خرجت انا و ابو بکر و عمر، اتینا انا و ابو بکر و عمر، جلسنا انا و ابو بکر و عمر۔ میں جب بھی نام سنتا
تو تیرا اور عمر کا نام دونوں کا آقا اپنے ساتھ ملا کے چلتے۔ جب حضرت عمر کی شہادت کی باری آئی تو جب ان کو وہاں لٹایا جا رہا تھا، قبر بنائی جا رہی تھی، تو حضرت علی نے یہ کہا کہ عمر، مجھے پتا تھا کہ میرے محبوب نے ابو بکر اور عمر کو دونوں کو اپنے نام سے نہیں کاٹا، نام سے جدا نہیں کیا، مجھے پتا تھا کہ تم دونوں کی قبر بھی محمد کے ساتھ بنے۔ دعا کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کے کردار اور ان کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔